میں نے کہا دیکھیں یہ انٹرویو وائرل ہوگا اور میں پکڑا جاؤں گا. یہ تو بری بات ہے نا، شادیوں کی وجہ سے تو کوئی نہیں میں خواتین ڈی موٹیویٹ ہوں گی کہ حضرت خدیجہ سے بڑا کس کا مقام ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی اس کی ایک ہوگی اور دوستیاں اس کی بہت ساری خفیہ ہوں گی. تو ایک ماں ایک گھر میں رہتی. نہیں پھر میں نہیں رہ سکتا اس میں. نبی کی صرف ایک زوجہ کنواری تھی، باقی ساری شادیاں آپ کی طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین. ایسے تو تین یعنی جو سب بیویاں ہیں ان کی ایک ساتھ ٹریولنگ کرتا نہیں، 2-3 دفعہ کی ہے تو پھر میں نے جلدی سے سفر ختم کروایا. لیکن محبت ایک الگ چیز ہے، شوہر کی چاہت کا خیال کرنا ایک الگ چیز. سفر میں بھی برابری کرتا ہوں. جیسے ایک آگے کون بیٹھتا؟ ہاں یہ بہت اہم سوال ہے. جو آپ کا کوسچن ہے اباؤٹ دا سیکنڈ میرج، جی دیکھیں اس میں یہ ہے جو سب سے بڑی بات جس کو میں سمجھنا چاہتی ہوں، اگر ایک خاتون کا دل خراب ہوتا ہے، کیونکہ عورت جو ہے نا وہ شیئر ذرا مشکل سے کرتی ہے کسی بھی چیز کو، خاون کو شیئر کرنا تو بہت بڑی بات ہے. جی 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 تو اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہوگا. اگر وہ اپنے دل کو مار کے اپنا جو خاوند ہے وہ شیئر کر رہی ہے تو اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. لیکن یہ ایک مشکل کام ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے معاشرے میں، چونکہ آپ خود دیکھیں کہ لاہور میں طلاق کا جو رجحان ہے بہت بڑھ گیا. آئی تھنک اٹ از مور دین 87% ناؤ دس ایئر. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بیسیکلی اپنے ہسبینڈ کو چاہتی ہیں کہ وہ 10 گرل فرینڈز بنا لے، وہ ایک شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے. دیکھیں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے منہ پھیر لیا. پھر آئے کہتے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے پھر منہ پھیر لیا. پھر آئے تو انہوں نے کہا علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اتنا کہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دوسری شادی کی بات نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ دل ٹوٹتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہیں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دوسری شادی از بیسیکلی دا شراکت، ٹو شیئر یور ہسبینڈ وتھ somebody which is a very difficult task. and میں تو کہتی ہوں وہ جو عورتیں جو اپنے ہسبینڈس کو اللہ کی رضا کے لیے یا کسی خاتون کی زندگی بچانے کے لیے یا اس کی مدد کرنے کے لیے اجازت دیتی ہیں وہ تو بڑی ہی نیک ہے. بہت بڑا دل چاہیے اس بات کی. نہیں جو میرا کوشچن تھا، اچھا خیر آپ نے تو دوسری شادی ہی سے شروع کر دیا. یہ تو میں نے لاسٹ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، لیکن اب پوچھ کر لی بات آپ نے تو اس کو کنٹینیو کرتا ہوں میں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آپ نے مثال دی، حضرت خدیجہ کی مثال دی. اس مثال سے تو خواتین ڈی موٹیویٹ ہوں گی نا کہ حضرت خدیجہ سے بڑا کس کا مقام ہو سکتا ہے، حضرت فاطمہ سے بڑا. تو جب وہ اپنے شوہر کی شرکت برداشت نہیں کرتی تو ہم کیوں اپنے میاں کو دوسری شادی کرنے دیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد 4 شادیاں کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ایٹ اے ٹائم 9 زوجات رکھی ہیں. اور ظاہر ہے پیغمبر کا آخری عمل دیکھا جائے گا. جیسے حضرت خدیجہ سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی تو آپ کو حضرت عائشہ سے بھی بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کئی شادیاں کی. سوسائٹی مغرب میں جہاں ایک بیوی کا رواج ہے اور خفیہ کئی دوستیاں ہوتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہماری سوسائٹی میں مرد کو دوسری شادی پہ پابندی لگائی جائے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی اس کی ایک ہوگی اور دوستیاں اس کی بہت ساری خفیہ ہوں گی؟ To avoid that, of course, دوسری شادی is a religiously and socially ایک permittable task ہے، ایک ایسا کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان سیدھا چل رہا ہے اپنے بیوی کے ساتھ کچھ ہے، he should not marry. But if somebody اس کی باقی گرل فرینڈز ہیں یا کوئی ایک گرل فرینڈ جو بڑی کلوز ہے. اچھا ویسے کبھی آپ نے اپنی بیگم کے بارے میں نہیں بتایا، وہ آپ سے اگر آپ دوسری شادی کا کہیں وہ کیا کریں گے؟ میری تو شادیاں ہوئی بھی ہیں. کتنی؟ میری تو کوٹا پورا ہے. اچھا اس لیے مشہور ہیں. یہ تو بری بات ہے نا، شادیوں کی وجہ سے تو کوئی نہیں میں لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، کراتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں، دیکھیں میری تو زیادہ شادیاں ہیں نا، تو ایک ماں ایک گھر میں رہتی. نہیں پھر میں نہیں رہ سکتا اس گھر میں. اگر وہ سب ایک گھر میں رہیں گی تو میرے لیے رہنا ممکن نہیں ہے. اچھا آپس میں ان کے کیسے تعلقات؟ بس ریزرو ہیں، نہ کوئی بہت اچھے تعلقات ہیں نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے. تو ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی بیگم کے گھر میں جائیں تو دوسری والی جو بیگم ہو گئی اس کے گھر میں انہوں نے زیادہ ٹائم گزارا تھا، میرے پاس کیوں نہیں گزارا؟ ہاں یہ تو ہوتا ہے. ہوتا ہے. جی ہاؤ ڈو یو مینج دیٹ؟ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کل آپ کے یہاں زیادہ ٹائم تو گزار. آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ آپ سے کوسچن کرے گا بیلنس کا؟ جی آپ بیلنس کر چکے ہیں؟ دیکھیں کوشش کرتا ہے نا انسان. یہ تو دعویٰ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے اللہ مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھے گا تو میں یہ تو نہیں دعویٰ کرتا کہ میں پورا کلیئر ہوں گا نماز میں. میں کہوں گا اللہ جو مجھ سے ہو سکا میں نے نماز پڑھی. اچھا اب ایک کوسچن آپ بے شک نام نہ تو لیجیے گا. ایسے ہی عدل کے بارے میں بھی میں کہوں گا اللہ مجھ سے جتنا برابری ہو سکی، عدل ہو سکا، حقوق کی ادائیگی ہو سکی میں نے کوشش کی.
اچھا میں آپ نام نہ لیجیے گا لیکن جی مجھے آپ نے دل سے بتانی ہے، سچی سچی بتانا ہے، چاروں میں سے کوئی ایک ہے جو دل کے بہت زیادہ قریب ہے؟ یہ سوال ایسا ہے، جب سما ٹی وی میں جب میرا انٹرویو آیا تھا نا تو کرن ناز تھی، انہوں نے پوچھا تھا، میں نے کہا دیکھیں یہ انٹرویو وائرل ہوگا اور میں پکڑا جاؤں گا. بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کوئی جس بچہ کے پیارا اخلاق ہے. زیادہ اچھے ہوں، جو آپ کی زیادہ کیئر کرتی ہو، محبت ہونا الگ چیز ہے. آج کل بیگمات محبت کے دعوے تو کرتی ہیں اور ہوتی بھی ہے ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ. جو ہمارا ماحول ہے اس میں ہماری خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں، جو بہت ایک پازیٹیو ہماری سوسائٹی کا یہ ایک پہلو ہے. لیکن محبت ایک الگ چیز ہے، شوہر کی چاہت کا خیال کرنا ایک الگ چیز ہے. یعنی آپ اپنی شرطوں پہ محبت کریں یہ نہیں ہے، آپ سامنے والے کی شرطوں پہ محبت کریں. جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں، جب میرا کہیں بیان ہوتا ہے تو محبت میں لوگ ٹوٹتے ہیں سلام کرنے کے لیے، سیلفیاں لینے کے لیے، اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے ڈپریشن میں جانے لگتا ہے آدمی. تو میں کہتا ہوں یہ لوگوں کی جو محبت ہے یہ ان کی شرطوں پہ ہے. دعوت کھانا کھانے پر زبردستی فورس کرتے ہیں لوگ کہ آپ نے ہمارے یہاں کھانا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے بھائی میں کھا کے آیا ہوں، نہیں کھا سکتا، لیکن وہ تو محبت میں کھلا رہے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس محبت سے سامنے والے کو فائدہ ہوا. میں ایک مثال دیتا ہوں، اندھی کے بچہ ہوا، چوم چوم کے مار دیا اس نے. ایک اندھی عورت تھی، اس کے جب بچہ ہوا نا تو چوم چوم کے مار دیا. تو محبت سے زیادہ محبت بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کی سہولت کس میں. تو ظاہر ہے جب شوہر کی زیادہ بیویاں ہوں گی تو وہ جو زیادہ اس کی کیئر کرے گی، جو اس کو زیادہ سکون دے گی، تو دل اس کی طرف زیادہ مائل ہوگا. یہ تو ایک غیر اختیاری چیز ہے. لیکن آپ اس کو پریکٹیکل میں نہیں پریکٹیکل دکھانے دیتے. میری عادت ہے، میں اپنی بیویوں کو سفر میں بھی برابری کرتا ہوں. جیسے ایک آگے کون بیٹھتا ہے؟ ہاں یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. میں کوشش کرتا ہوں فرنٹ سیٹ پہ نا اپنی فرسٹ وائف کو بٹھاؤں، کیونکہ وہ سب سے سینئر ہے، تو ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ فرنٹ سیٹ پہ وہ بیٹھیں. ویسے تو یعنی جو سب بیویاں ہیں ان کی ایک ساتھ ٹریولنگ کرتا نہیں ہوں میں. 2-3 دفعہ کی ہے تو پھر میں نے جلدی سے سفر ختم کروایا کہ جلدی سے میں گھر آؤں. تو کبھی ایسا ہو گیا جیسے ہمارے کسی قریبی ریلیٹیو کی شادی ہے تو اس میں تو سب نے جانا ہے، تو پھر کوشش یہ کرتا ہوں کہ فرسٹ وائف وہ فرنٹ سیٹ. اور اگر وہ آپس میں جو آپ کی بیگمات ہیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو آپ کسی ایک کی فیور کر کے دوسری نہیں فیور نہیں کرتا میں، بس لڑائی چھڑواتا ہوں. کیونکہ ایسا خواتین کی جنگ میں نا اگر آپ نے دلائل سے سمجھانا شروع کر دیا تو قیامت آ جائے گی، امام مہدی آ جائیں گے، دجال آ جائے گا، قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی، آپ مر جائیں گے، آپ کے بچے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے پیدا ہو کے بڑے ہو کے ان کی شادیاں، ان کی اولادیں، لیکن آپ سمجھا نہیں سکتے. یہ میرا تجربہ ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دونوں کو الگ الگ کر دیں. جیسے ساس بہو کے جب جھگڑے ہوتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں بھائی بیوی کو الگ رکھو اپنی والدہ سے، یہ نہیں نمٹائے جا سکتے. تو وہ بالکل ان کو یہی ہے کہ سیپریٹ. یعنی ہمارے دور میں دوسری شادی کرنی چاہیے آج کل کے دور میں لوگوں کو. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ آپ تو بتائیں نا کہ کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں. آپ نے خود ابھی بتایا لاہور میں طلاق کا ریشو کتنا زیادہ بڑھ گیا. یہ طلاق یافتہ خواتین کہاں جائیں گی؟ کون یعنی کیسے ان کو آپ کیا حل ہے آپ کے پاس؟ تو یہ تو ایک سوسائٹی کی نیڈ ہے نا. لیکن بیلنس ہر بندہ نہیں کر سکتا نا، یہ اللہ کے آگے جواب دے. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ بیلنس ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے اور بھی کام ہر بندہ نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ بیلنس ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے اور بھی کام ہر بندہ نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ سوسائٹی کی نیڈ بن جاتی ہیں، ضرورت بن جاتی ہیں، تو ہر بندے کو اس کے کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. اچھا ایک ضروری سوال، جب آپ کی پہلی شادی اور آپ نے دوسری کا انفارم کیا اپنی پہلی بیگم کو تو انہوں نے آپ سے لڑائی کی اس بات؟ ہاں لڑائی کی. اور جب دوسری کے لیے تیسری کو کیا پھر بھی کوئی ایک شادی بھی سکون سے نہیں کی آپ نے؟ یہ تو آپ نے خود ابھی بتایا تھا نا، نیچرل ہے. عورت تو نہیں چاہتی اپنے تو منا کے کیا یا یہ کہ بس میں منانے کی کوشش کی، اس میں کامیاب نہیں ہوا، بس پھر اپنی ضد کر لی. نہیں ضد نہیں کہہ سکتے آپ. دیکھیں ایک تو میں نے تو اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں نا ایک چیز کو، کیونکہ جن خواتین کی شادی ہو گئی ہے وہ تو اچھی لائف گزار رہی ہیں، جن کی نہیں ہوئی ہے ان کا کیا ہوگا؟ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ان کے لیے سوسائٹی کے پاس حل کیا ہے. جو آپ نے باقی شادیاں کی ہیں یہ بتائیے کہ وہ مستحق تھیں، آپ کو ان کی ضرورت تھی یا آپ نے اپنی پسند سے کی؟ دیکھیں پسند کا بھی دخل ہے اس میں، ضرورت کا بھی دخل ہے. اچھا ان کی ضرورت میں تھا،
میری ضرورت وہ تھی. آپ نے کوئی بیوہ متعلقہ سے ہاں شادی؟ میری 2 وائف پہلے سے طلاق یافتہ ہیں اچھا جن سے میری تو ہاں نہیں وہ تو تو یہ تو نیک کام. لیکن میں اس کو وہ کوئی نہیں کرتا, وہ ماشاءاللہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی کمی بالکل, نہیں لیکن ہے. اچھی بات ہے یہ اس میں تو وہ بھی سنتی ہیں نا, وہ کہہ رہی ہیں ہمیں آپ طلاق یافتہ بول رہے ہو. نہیں اس میں دیکھیں طلاق ایک, دیکھیں میں ایک دفعہ ایک کوسچن کیا, طلاق تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے نا, سو رانگ. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور اللہ سے ہماری نبی کی صرف ایک زوجہ کنواری تھی, باقی ساری شادیاں آپ کی طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین سے. تو ہمارے لیے تو اسلام میں ایک بہترین ایک نمونہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, اور آپ کے جذبات, اور مجھے خود بڑی موٹیویشن مل رہی ہے. صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہ ہم تو سارا دن مسجدوں کے ماحول میں رہتے ہیں, مدرسوں میں رہتے ہیں, قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے ہیں, تو ہمارے لیے تو دین پہ چلنا شاید اتنا مشکل نہ ہو, پھر بھی ہم نہ چلیں تو اللہ ہم سے پوچھے گا. اور آپ اس ماحول میں بھی ماشاءاللہ دین کو فالو کر رہی ہیں, اور میں آپ کے یہاں کتابیں دیکھ کے حیران ہو گیا, آپ کے جذبات ماشاءاللہ دین کے بارے میں, تو بہت خوشی ہوئی. اور میرا مقصد صرف یہی تھا کہ ہماری جو لڑکیاں جو لبرلزم کی طرف جا رہی ہیں, جو ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہیں, ان کو بھی ایک موٹیویشن ملی. اور میں آپ کے لیے 2 کیلیگرافیز ہیں.